اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وانزل المقعد المقرب عندك يوم القيامة. حضرات سامعین بزرگ اور دوستو، قرآن مقدس کی جو آیتیں میں نے تلاوت کی اور امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک مبارک ارشاد ہے. پہلی آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ ایک خبر دے رہے ہیں ہر انسان کے بارے میں. جس طرح دنیا میں ہم آئے ہیں، یہ دنیاوی زندگی ہم کو ملی ہے، اسی طرح ہم کو اس دنیا کی زندگی ختم ہونے کے بعد ایک نئی زندگی ملنے والی ہے. جس زندگی کو ماننا وہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. ہم ایمان مفصل میں پڑھتے ہیں والبعث بعد الموت، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ. قرآن مقدس میں ہے کما بدانا اول خلق نعید، جیسے ہم نے تم کو پہلی بار پیدا کیا تو ہم اس کو دوبارہ لوٹائیں گے، دوبارہ بھی ایسے ہی پیدا کریں گے. بس فرق یہ ہے کہ پہلی بار جب ہم دنیا میں آئے تو ایک ساتھ نہیں آئے، ایک ایک کر کے آتے رہے اور جاتے رہے. جو بھی آیا اس کے آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس کی واپسی کا وقت طے کیا، اور ہر کسی کو اپنے متعینہ وقت پر جانا پڑتا ہے اور جانا پڑتا ہے. لیکن نئی جو زندگی ہم کو ملنے والی ہے وہ ایک ایک کر کے نہیں، بلکہ سب کے سب یک بار ہی زندہ ہوں اور ہوں گے اسی طرح جیسے پہلی بار. چنانچہ امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یحشر الناس حفاتاً عراتاً غرلاً، اولین آخری سب کے سب جمع کیے جائیں گے. کس حال میں؟ فرمایا ننگے پیر، ننگے بدن اور غیر مخلوق. پہلی بار جب دنیا میں آئے تو ہمارے پیروں میں جوتے چپل تھے، ننگے پیر. بدن پر کوئی کپڑا تھا؟ ننگے بدن. جو بھی بچہ دنیا میں آیا ختنہ ادھر سے ہوا تھا کہ بغیر ختنے کے. فرمایا اسی طرح دوبارہ زندہ کریں گے، ننگے پیر، ننگے بدن اور غیر مخلوق. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، مرد عورتیں ننگے کیا حال؟ ایک دوسرے کو دیکھیں گے. امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرمایا اے عائشہ، کون کس کو دیکھے گا؟ ہاں ہوش حواس کس کو ہوگا؟ سب کو اپنی اپنی پڑی. تو اسی دن کے بارے میں اللہ تعالیٰ اس آیت کے بارے میں خبر دے رہے ہیں کیا علمت نفس ما احضرت، ہر کوئی جان لے گا کہ کیا لے کر آیا. ہر کوئی جان لے گا کہ کیا لے کر آیا، ہر کسی کو پتہ چلے. لیکن جان لینے کے بعد آدمی کچھ کر نہیں پائے. اگر خدا نخواستہ کوئی دنیا سے جرائم لے کر گیا تھا، اپنی آخرت کو بنائے بغیر گیا تھا، اب کچھ ہو سکے گا اس سے؟ کچھ. ہاں بس اللہ کی بارگاہ میں مجرم درخواست کریں گے رب ارجعون، پروردگار اب مجھے واپس بھیج. کیوں واپس جانا چاہتا ہے؟ لعلی اعمل صالحا، اس وجہ سے جانا چاہتا ہوں اب مجھے امید ہے کہ میں اچھے اعمال کر کے آؤں. اللہ نے پہلے فرمایا کلا ہرگز
لیے جو کچھ کرنا ہے اسی زندگی میں کرنا ہے، اور کچھ کرنے کے لیے ہم کو دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ تو علمت نفس ما احضرت، ہر کوئی جان لے گا کہ کیا لے کر آیا، لیکن جاننے کے بعد کچھ کرے گا، کر نہیں پائے گا۔ اب اگر اچھا کر کے گیا ہے، جنت والے اعمال کر کے گیا ہے، اپنی آخرت کو بنا کر گیا ہے، تو پھر ابدی راحت، ابدی چین، ابدی سکون، جس کو امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا ان الخیر کلہ بحذافیرہ فی الجنہ، یاد رکھو ہر طرح کی بھلائیاں، ہر طرح کی خیر، ہر طرح کی راحت، ہر طرح کا سکون، ہر طرح کی نعمتیں اپنی تمام اقسام کے ساتھ اور اپنی تمام انتہاؤں کے ساتھ کہاں ہے؟ جنت۔ اگر یہاں سے جنت والے اعمال لے کر گیا ہے تو جنت ملے گی، اور اگر خدا نخواستہ جہنم والے اعمال لے کر گیا ہے تو اب انجام کیا ہے؟ جہنم، جس کو یہ فرمایا گیا وَأَلَا إِنَّ الشَّرَّ كُلَّهُ بِحَذَافِيرِ فِي النَّارِ، یاد رکھیں شر سارا کا سارا، مصیبتیں ساری کی ساری، پریشانیاں ساری کی ساری، اور ہر طرح کے عذاب اپنی تمام اقسام کے ساتھ اور اپنی تمام انتہاؤں کے ساتھ کہاں ہے؟ جہنم۔ تو کر کچھ نہیں پائے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس دوسری والی آیت میں ایک حکم دیا ہے ہم سب کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم سب کے سب کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ ایمان پر زندہ رکھے، ایمان کے مطابق جینا نصیب کرے، ایمان پر موت عطا کرے۔ یاد رکھیں ایمان پر مرنے کے لیے ضروری ہے انسان کی زندگی ایمان کے مطابق ہو۔ امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کما تحیون تموتون وکما تموتون تحشرون، جیسے جیو گے ایسے ہی موت آئے۔ خدا نخواستہ مجرمانہ زندگی گزاری، اللہ تعالیٰ کے نافرمان بن کر زندگی گزاری، اللہ بچائے مجرمانہ موت سے۔ فرمایا پھر مجرمانہ موت، اور مجرمانہ موت ہوئی کما تموتون تحشرون، ایسے اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاؤ گے مجرم بن کر، اور مجرم بن کر جو پیش ہوگا اس کا انجام اللہ نے بیان کیا، انہو من یات ربہ مجرما وان لہ جہنم، جو کوئی اللہ کی بارگاہ میں مجرم بن کر آئے گا اس کے لیے جہنم۔ اور مجرم بن کر کون جائے گا؟ جس کی موت مجرم ہونے کی حالت میں آئے گی، اور مجرم ہونے کی حالت میں موت کس کی آئے گی؟ جس کی زندگی مجرمانہ ہو۔ اور اگر اس دنیا میں مومنانہ صالحانہ زندگی گزری، اللہ ہم سب کو مومنانہ صالحانہ زندگی عطا کرے، تو پھر اللہ کی ذات سے پوری امید ہے موت بھی مومنانہ اور صالحانہ ہوگی، اور موت مومنانہ صالحانہ ہوگی تو اللہ کی بارگاہ میں پیشی بھی ایسی ہوگی، وَمَن یَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَٰئِکَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ، جو اللہ کی بارگاہ میں مومن بن کر آیا، اچھے اعمال کر کے آیا، تو اس کے لیے بلند درجات اور ابدی کامیابی۔ اللہ کو کہ اے ایمان والو، اے ایمان والو، ہر ایمان والے کو 100% یقین ہونا چاہیے اس کائنات میں سب سے بڑی دولت کیا ہے؟ اپنے بچوں کو بچپنے سے یہ ذہن نشین کرانا ہے کہ ہمارے لیے سب کچھ ہمارا ایمان، سب کچھ دین ہے، سب کچھ آخرت ہے۔ تو ایمان والوں کو حکم دے رہے ہیں، پہلی آیت میں خبر دے رہے ہیں ایک وقت آنے والا ہے ہر کوئی جان لے گا کہ میں کیا لے کر آیا، لیکن کر کچھ نہیں پائے گا۔ اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو،
اس کے بعد کیا فرماتے ہیں وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا، وہاں بھی ہے عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا، ہر کوئی جان لے گا، وہاں خبر دے رہے ہیں اور یہاں حکم دے رہے ہیں وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا، ہر کوئی آج بھی جاننے کی کوشش ہے، آج ہی جان لے، آج ہی سوچ لے کیا کہ مَا قَدَّمَتْ لِغَدْ، کیا لے کر جا رہا، لیکن وہاں جانے کے بعد پتہ چلے کیا لے کر آیا ہوں، اب کچھ نہیں کر پائے گا۔ اور ایک ہے کہ آج ہی انسان یہ جاننے کی کوشش کرے کہ میں کیا لے کر جا رہا، یہ اللہ کا حکم ہے، جیسے نماز کا حکم، روزے کا حکم، تلاوت کا حکم، ذکر کا حکم، شرم و حیا کا حکم وغیرہ وغیرہ بہت سارے احکام ہیں۔ ایسا اللہ کا ایک ہی حکم ہے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا، ہر کوئی جان لے، ہر کوئی غور کرے کہ مَا قَدَّمَتْ لِغَدْ، اب تو جو زندگی گزری ہے 50 سال، 60 سال، 40 سال، 70 سال، جس کی زندگی جتنی گزری ہے وہ اپنی اس زندگی کے بارے میں غور کرے کہ میری کتنی زندگی گزری ہے، میں کیا لے کر جا رہا ہوں، اگر آج ہی مجھے اللہ کی طرف سے بلاوا آیا تو میں کیا لے کر جا رہا ہوں۔ اگر بندہ آج بھی جاننے کی کوشش کرے کو جاننا ہے، اللہ کا بھی حکم ہے اور امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ ہو اللہ کی طرف سے، اللہ کی طرف سے حساب ہوگا، سب کا حساب ہوگا۔ اور امام الانبیاء حضرت محمد عربی علیہ السلام نے پوری تفصیلات بھی بتائی اور تفصیلات کے ساتھ ساتھ جگہ جگہ خلاصہ بیان کیا۔ ایک موقع پہ اس حساب کا خلاصہ بیان کیا جو آخر میں ہونے والا ہے، فرمایا لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامہ، اولاد آدم بنی آدم کے قدم میدان محشر میں اللہ کے پاس سے ہٹنے نہیں پائیں گے حتی یسأل عن خمس، یہاں تک کہ 5 چیزوں کے بارے میں سوالوں کا پوچھا جائے گا۔ ہر کوئی بندہ سوچے مجھ سے پوچھا جائے گا، ہر کوئی کیا پوچھا جائے گا؟ سب سے پہلی چیز عن عمرہ فیما افنا، زندگی کے بارے میں کن جز میں خراب، اتنی ساری 50 سال 70 سالہ زندگی کو کھو کر پایا کیا؟ اب آدمی سوچے گا بھائی میں نے تو زندگی کو کھو کر بہت کچھ پایا، ہمارے گھر میں مکان نہیں تھا، میں نے بہت بڑا بنگلہ بنایا، ہمارے گھر میں آمدنی کا کوئی ذریعہ نہیں تھا، میری تجارت اچھی خاصی، ہمارے یہاں کبھی سواری تھی میرے پاس 70 لاکھ کی 2-3 گاڑیاں۔ اللہ فرماتی ہے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدْ، یہ تو سب آج کے لیے ہے، یہ بتاؤ کل کے لیے کیا بھیجا ہے؟ ایک ہے ہماری آج اور ہماری کل کتنے گھنٹے کی ہے؟ ہماری جو آج ہے کتنے گھنٹے کی؟ 24 گھنٹے ہے نا۔ آج کون سا دن کا؟ سنیچر کا 24 گھنٹے کا، اور اب اتوار آ گئے، یہ بھی کتنے گھنٹے کا؟ تو آج بھی 24 گھنٹے کی اور کل، لیکن اللہ تعالیٰ کی یہاں کی آج اور اللہ تعالیٰ کی یہاں کی کل یہ 24 گھنٹے کی نہیں، بہت لمبی آج ہے اور کل کی تو کوئی انتہا نہیں۔ ایک ہے ہماری اجتماعی آج، ایک ہے انفرادی آج۔ اجتماعی آج ہماری کب تک ہے؟ جب تک یہ دنیا قائم ہے، جب ہزاروں سال لاکھوں، جب تک اللہ کے علم میں ہے، یہ اجتماعی آج۔ اور ایک ہے انفرادی آج، جب تک میں دنیا میں زندہ ہوں یہ میری آج، اور جب تک آپ میں سے ہر کوئی دنیا میں زندہ ہے یہ آپ میں سے ہر ایک کی کیا ہے؟ آج ہے۔ اور جب یہ دنیا ختم ہو گئی اور والباس بعد الموت کا منظر سامنے آ گیا، یہ سب کی اجتماعی کل، لیکن یہ اجتماعی کل اس کی کوئی انتہا، اب یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، ہمیشہ
اس لیے امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آج اور اس کل اور آج کی ان نعمتوں اور کل کی نعمتوں کو بڑی آسان ایسی مثال کے ساتھ سمجھایا کہ یہ مثال بیان کرنا پیغمبر کریم علیہ السلام جی کی شان ہے اور کسی انسان کے بس میں اتنی آسان مثال کے ساتھ فرمائی کہ مت دنیا فی الآخرہ، یہ آج جب تک جو دنیا میں قائم ہے اور جو کوئی دنیا میں ہم کو مل رہا ہے، کہہ رہے ہیں یہ اس کل کے مقابلے میں، آخرت کے مقابلے میں بس اس کی حیثیت اتنی سی ہے مثل ما یجعل احدکم اصبعہ فی الیم، کہ تم میں سے کوئی اپنی انگلی پانی میں ڈبو دے اور ڈبونے کے بعد فَلْيَنْظُرْ بِمَاذَا تَرْجِعُ، پھر انگلی کو نکالنے کے بعد دیکھے یہ انگلی کس چیز کے ساتھ لوٹی، اس انگلی پر کیا لگا پانی، کتنا ذرا سی تری، پانی تو نہیں کہیں گے، تری لگ گئی پانی، فرمائیے تری، یہ سمجھ لو یہ آج ہے، ہماری اجتماعی آج، ہماری انفرادی آج اور ہماری دنیا، اور اس کے مقابلے میں جس سمندر سے ہم نے انگلی باہر نکالی، یہ سمندر ہماری کل ہے، یہ سمندر آخرت ہے۔ تو انسان کہے گا میں نے 50 60 70 سال زندگی کو بہت کچھ پایا، مکان بنایا، بنگلے بنائے، دکانیں بنائی، گاڑیاں خریدی، اللہ پر میں یہ سب آج کا مسئلہ ہے، اور یہ بھی کہنے کو ہے، مجھے کہہ رہا میں اتنا سارا کمایا، یہ کہنے کو ہے، حقیقت میں چنانچہ امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کس عجیب غریب انداز سے پیغمبر علیہ السلام کس شفقت کے ساتھ، کس فصیح و بلیغ انداز سے سمجھاتے ہیں، لیکن فائدہ جب ہوگا جب امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک نصیحت کو بندہ نسخہ شفا سمجھ کر استعمال کر، عمل کی جذبے سے کیا فرمایا، یقول العبد مالی مالی، انسان کہتا رہتا ہے میرا مال میرا مال، کہتے ہیں نا فلاں جگہ میری اتنی دکانیں ہیں، ایک مکان یہاں ہے، دوسرا مکان جموں میں، تیسرا ڈوڑا میں، ایک سری نگر، اتنی دکانیں ڈوڑا میں اور اتنی اسلام آباد میں، اتنی دکانیں فلاں جگہ، اتنی قیمت کی ایک گاڑی وغیرہ وغیرہ، اس سب کو کیا کہہ رہا ہے، یہ کس کا ہے، میرا، اتنی زمین، اور جو اس کے جان پہچان والے ہیں ان سے بھی اگر آپ پوچھیں گے یہ چیز کس کی، یہ کس کی، یہ کس کی، یہ مال کس کا، وہ بھی کیا کہیں گے، فلاں، جو ہمارا جان پہچان والا ہے، ہمارا پڑوسی۔ اور اگر آپ سرکاری ریکارڈ چیک کروائیں گے وہاں بھی کس کے نام سے نکلی، اسی کے نام سے، تو خود بھی کہہ رہا میرا، اس کے جان پہچان والی بھی کہہ رہے ہیں فلاں کی، اور سرکاری ریکارڈ بھی کہہ رہا فلاں، لیکن امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہتا تو ہے یہ مالی مال، لیکن حقیقت کیا ہے، فرمایا ان مالہ من مالی صلاح، یاد رکھے جس سب کو کہہ رہا ہے یہ میرا ہے، اس کی جان پہچان والے کہہ رہے ہیں میرا دل فلاں کا ہے، سرکاری ریکارڈ کہہ رہا فلاں کا ہے، لیکن امام الانبیاء حضرت محمد عربی علیہ السلام فرماتے ہیں وَإِنَّ مَالُهُ مِن مَالِ صَلَاحٍ، حقیقت میں اس کے سارے مال میں سے اصل اس کی کل 3 چیزیں، باقی کچھ کیا کیا، فرما اکل فاقنا، جو کھایا اور ہضم کر لیا وہ اپنا ہے، اور کھاتا بھی انسان اپنے اختیار سے نہیں کہ کوئی جمع کرے گا کہ خوب کھاؤں گا، اللہ نہیں کھا پائے گا، وہ کتنا کھائے گا وہ پہلے سے طے شدہ ہے۔ امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بندہ انسان رحم مادر میں 40 دن نطفہ، 40 دن علقہ، 40 دن مضغہ، پھر اس کے بدن میں روح ڈالی جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے کچھ لکھتے ہیں، اس میں ایک یہ کہ دنیا میں کتنا رہے گا، اس
کو میں اپنے سمجھانے کے لیے اپنے الفاظ میں تعبیر کرتا ہوں، وہ ہے اس انسان کو دنیا میں رہنے کے لیے ویزا لگ گیا، اور بڑا نازک ویزا، دنیا کے ویزا کی طرح نہیں۔ دنیا میں جب کسی دوسرے ملک میں جانا ہوگا ویزا لگ جائے گا، پہلے بتایا جائے گا آپ کا ویزا 6 مہینے کا ہے، 4 مہینے کا ہے، 1 سال کا ہے، پھر اس ویزا میں کمی بیشی بھی ہو، اضافہ بھی ہو سکتا ہے، اور اگر ایک مرتبہ ویزا ختم ہو گیا آپ واپس آ گئے دوبارہ ویزا لگ سکتا ہے۔ لیکن رب العالمین کی طرف سے میرے لیے آپ کے لیے اس دنیا میں آنے کے لیے جو ویزا لگ گیا مطلب بہت نازک، بہت نازک، ایک تو اس اعتبار سے بھی نازک ہے، پتہ ہی نہیں کتنے دن کا کتنے سال کا، آپ میں سے کسی کو پتہ ہے کچھ؟ ہر بندہ ہمیشہ یہ سوچ کرے، چھوٹا بڑا مرد عورت، کہ ہو سکتا ہے اسی سال میری زندگی کا ویزا ختم ہو سکتا ہے اسی مہینے ختم ہو سکتا ہے اسی ہفتے ختم ہو سکتا ہے آج کی رات اور کل کے دن ہی میں ختم ہو۔ اور امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہے صلی صلاۃ موتر، رخصت کرنے والی کی نماز پڑھو۔ اس کا ایک مطلب یہ بیان کیا گیا ہے کہ ہر نماز یہ سمجھ کر پڑھ لے شاید یہی میری آخری نماز۔ بڑا نازک ویزا ہے، پتہ نہیں کب تک کا ہے، اور اس ویزے میں کسی بھی کمی بیشی کا امکان ہی نہیں۔ وَلَن یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم انفقوا من قبل، وہ ہے یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت، کسی کی موت کا وقت آ گیا فیقول رب لولا اخرتنی الی، اللہ تھوڑی سی اور مہلت ملتی، اللہ فرماتا ہے وَلَن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها، ہرگز کسی کو بھی کوئی مہلت نہیں ملے گی جب زندگی کا ویزا چلیے ویزا ختم ہو گیا اور دنیا سے چلا گیا، دوبارہ ویزے پر آ جائے گا نہیں، ہرگز۔ تو بڑا نازک، ایک تو ویزا لکھا جاتا ہے کب تک دنیا میں جائے گا، اور دوسرا اس ویزے کی مدت میں جو دنیا میں رہنے کے لیے اس کو موقع دیا گیا، جتنی زندگی کا ویزا ہے اس میں کتنا کھائے گا پیے گا وہ وہی سے طے ہے، اور اس طرح طے ہے نہ کوئی کم کھا سکتا ہے اور نہ کوئی زیادہ۔ وہ یوں چاہے کہ تھوڑا کھا کر جاؤں گا، فرمایا ان النفس لن تموت حتى تستكمل رزقها، ہرگز کسی کی موت نہیں آ سکتی جب تک کہ اپنا وہ متعینہ حصہ پورا نہ کر سکے۔ اور فرمایا کہ انسان کی روزی اس کی تلاش میں اسی طرح رہتی ہے جس طرح موت تلاش میں رہتی ہے، موت کسی کا پیچھا نہیں چھوڑتی، اپنے وقت پر اپنی جگہ ہے۔ تو کیا فرمایا کہ بنی آدم کہتا ہے میرا مال میرا مال، فرمایا اس کا مال کل کتنی چیزیں؟ پہلی چیز کیا بتایا؟ ما اکل فافنا، جو کچھ کھا لیا ہضم کر لیا۔ اس پر میں نے کہا تھا یہ کھانا بھی اختیار ہے کہ میں بھوکا ہوگا نہیں، کوئی ارب پتی کھرب پتی ہو واللہ ثم واللہ اپنے مقدر سے ایک دانہ زیادہ اور اپنی مقدر سے پانی کا ایک قطرہ اور ایک سانس کا اضافہ، اور کسی کے پاس کچھ نہ ہو وہ بھی اپنے مقدر سے کم، تو فرمایا ما اکل فافنا، جو کچھ کھایا ہضم کر لیا وہ اپنا، بندہ جب کچھ کھائے گا جب تو کچھ کر پائے گا۔ او لبس فابلا، یا اپنی زندگی میں جو کچھ پہنا اور پہن کر بوسیدہ کر دیا، اگر بوسیدہ نہیں کیا بلکہ وہ جیسے آج کا تو بوسیدہ ہونے کا تصور ہی تو، اس لیے فرمایا او لبس فابلا، بالکل بوسیدہ، اب استعمال کے لائق نہیں رہا، اگر استعمال کے لائق رہا پھر تو اس کا پورا نہیں، استعمال کے لیے کوئی نہیں پھر دوسرے استعمال کرے۔ او لبس فابلا او آتا فتنا، یا اپنی زندگی میں اپنی آخرت بنانے کے لیے خرچ
کر لیا، فقنا اپنی لیے ذخیرہ آخرت، یہ تین چیزیں آپ نے، اور اس کے علاوہ جو اس کا کیا ہے فرما وما سوا ذالک، ان تین چیزوں کے علاوہ جو بھی کچھ ہے جس کو یہ کہہ رہے ہیں میرا ہے، اس کے جان پہچان والے سرکاری دکھا سب کہہ رہے ہیں خدا کا، حضور فرماتے ہیں وما سوا ذالک، ان تین چیزوں کے علاوہ جو بھی کچھ ہے فهو ظاہر، یہ سب کو اپنا کہنے والا میرا کہنے والا دنیا سے جائے گا، وَتَارِكُهُ لِلنَّاسِ، وہ چھوڑے گا کس کے لیے؟ اور لوگوں سے یہ مراد نہیں کہ میری اولاد کھائے گی، نہیں، اولاد کے لیے جو مقدر ہے وہ اتنا کھائیں گے، بلا وجہ انسان اپنی قیمتی زندگی کو صرف دنیا کے مال و دولت کے لیے ضائع کر رہا ہے۔ مال و دولت کمانا منع نہیں، لیکن مقصد اجازت ہے، ضرورت ہے، لیکن ضرورت کو حاصل کرنے کے لیے چند چیزوں کا لحاظ ضروری ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ انسان جو کچھ کمائے حلال طریقے سے، حرام اور مسلمان اس کا کوئی جوڑ ہے، شریعت میں حلال و حرام کا بہت لحاظ، اور حلال و حرام صرف کھانے پینے میں نہیں، ہر چیز میں حلال و حرام، دیکھنے میں حلال و حرام، بولنے میں حلال و حرام، سننے میں حلال و حرام، لباس میں حلال و حرام، مکان میں حلال و حرام، کمائی میں حلال و حرام، خرچ میں حلال و حرام، خوشی میں حلال و حرام، غنی میں حلال و حرام، ہر چیز میں حلال و حرام کا لحاظ ہے۔ تو سب سے پہلی چیز آدمی جب کمائے حلال، اور دوسری شرط یہ ہے کہ اس کمانے کو مقصد نہ بنائے، ضرور، اور تیسرے اچھی نیت کے ساتھ کمائے۔ امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من طلب الدنیا حلالا، جس نے حلال تلاش کیا، مال دولت، نیت کیا ہے؟ فرمایا تین نیتیں، سب سے پہلی بات اس میں ایک تو حلال، دوسرے مقصد بنا کر نہیں، ضرورت سمجھ کر، اور کمانے سے پہلے خرچ ہی نہیں ہے، کیونکہ کمانا مقصود نہیں، کمانا کیا ہے؟ ضرورت، اس لیے ان ضرورتوں کو پہلے طے کر لے کہ میں کما کیوں رہا ہوں۔ فرمایا من طلب الدنیا حلالا، حلال کمایا، کیوں کمایا؟ فرمایا استعفافا عن المسألہ، سب سے پہلی غرض یہ ہے کہ دوسرے کے سامنے ہاتھ پھیلانا، اس لیے کہ ایمان والے بندے کا ہاتھ جب بھی پھیلے تو ایک وحدہ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھوں کا پھیلنا، اللہ اکبر، اللہ کی بہت بڑی عطا ہے۔ اللہ اس عطا کو اور اس اعزاز کو ہمارے ساتھ ہمیشہ قائم، اور غیر اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانا یہ انتہا درجے کی ضد ہے۔ اسی لیے امام الانبیاء حضرت محمد عربی علیہ السلام کا ایک طرف تو یہ فرمان ہے کہ سوال کرنا، دوسرے کے سامنے ہاتھ پھیلانا ذلت، اور اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلانا، فرمایا کہ جس بندے کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کے لیے اپنی بارگاہ میں مانگنے کے دروازے کھولتے ہیں، اس کو خوب مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو مانگنا نصیب کرے۔ آج امت کے سے مانگنا چھوٹا جا رہا، امام الانبیاء حضرت محمد علیہ السلام نے اللہ سے اتنا مانگا، اتنا مانگا، اللہ، اور کیا عظیم شان اللہ ہے۔ ابھی ہمارے حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہ مفتی نذیر صاحب نے ہمارے یہاں مجلس تھی تو وہاں ایک بات سنائی، امام الانبیاء حضرت محمد علیہ السلام نے دعا کے سلسلے کہ ایک دہریہ تھا، دہریہ کہتے ہیں جس کو اللہ کو مانگتا ہی، تو اس دہریے نے کہا میں اللہ کو تو نہیں مانتا، لیکن محمد کی عظمت کا قائل،
اللہ کو تو مانتا نہیں لیکن محمد کی عظمت کا لوگوں نے پوچھا کیوں؟ کہا آپ کی دعاؤں کی وجہ سے، آپ تو دعائیں مانگتے ہیں، یہ آپ کا زندہ معجزہ ہے۔ تو امام الانبیاء حضرت محمد بہت اللہ سے مانگتا اور رہتی دنیا تک اپنی امت کے لیے مانگ کر، انسانیت کے لیے مانگ۔ ہم جو اس وقت بے شمار جرائم کے باوجود، بدکاریوں کے باوجود، مختلف طریقوں سے حرام کے اندر مبتلا ہونے کے باوجود دنیا میں زندہ ہیں، یہ حضور کے مانگنے کی برکت ہے۔ اجتماعی عذاب نہیں آتا، آج امت سے مانگتا جا رہا ہے۔ اللہ ہمارے لیے مانگنے کے دروازے کھول دے۔ میں گزارش کیا کرتا ہوں اپنے طلبہ سے اور دوسروں سے، اللہ سے خوب مانگے، اور اپنے لیے ہی نہیں، اپنے لیے، گھر والوں کے لیے، امت کے لیے اور انسانیت کے لیے، قیامت تک کے آنے والی نسلوں کے لیے مانگا کریں۔ جب قیامت تک کے آنے والی نسلوں کے بارے مانگا کریں گے اور مانگنے کی عادت بنائیں گے تو جو ہماری کوئی نسل دنیا میں آتی رہے گی، ہم نے جو اللہ کی بارگاہ میں مانگا ہوگا وہ ان کی طرف متوجہ ہوگی۔ اس وقت امام الانبیاء حضرت محمد علیہ السلام کے جتنے امتی دنیا میں موجود ہیں، امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس دعاؤں کے سائے میں ہم جی رہے ہیں۔ اللہ ان مقدس دعاؤں کا سایہ ہمیشہ ہماری سروں پر قائم کرنا، انہی مقدس دعاؤں کے سائے میں زندہ رہنا نصیب ہو، انہی مقدس دعاؤں کے سائے میں ہمیں موت عطا ہو۔ تو میں کیا عرض کر رہا تھا؟ من طلب الدنیا حلالا، حلال طریقے سے تلاش کی، کیوں؟ استعفافاً عن المسئلہ، اپنے آپ کو سوال سے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا نہیں۔ اور دوسری نیت کیا ہے؟ وَسَائِن عَلَىٰ أَهْلِ، اپنی اہل ویال کے لیے بھی کوشش کر رہا ہے، ان کو بھی حلال طریقے سے ان کی ضروریات، کیونکہ دنیا دا یہ تو ہمارا ایمان ہے، ہمیں بھی جو مقدر میں وہ آ کر رہے گا، ہماری اولاد کو، لیکن دنیا دار اسباب ہے، اس لیے اسباب کے درجے میں اپنی اہل ویال کے لیے بھی فکر کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے۔ دو نیت ہے۔ اور تیسری نیت کیا ہے؟ وَتَعَطُّفًا عَلَىٰ جَارِهِ، اپنے پڑوسی کے لیے بھی اس کا بھی جذبہ ہے، ان کے بھی کچھ کام آؤں، کسی ضرورت مند کے پڑوسی کا رشتے کی، پڑوسی کا بہت زیادہ حق ہے۔ امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پڑوسیوں کے بارے میں جبریل علیہ السلام اتنی تاکید کرتے رہے، اللہ کے حکم سے اتنی تاکید، میں یہ سمجھنے لگا شاید پڑوسی کو وراثت میں شریک کر دیا ہے، اور ہمارا پڑوسی کے ساتھ کیا تھا؟ امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی یامن جارہ بوائے، ہرگز اس وقت تک تم میں سے کوئی کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے پڑوسیوں کو اس کی طرف سے ہر اعتبار سے اطمینان، پڑوسی کو مانا میرا جو پڑوسی میں کہیں بھی جاؤں مجھے کم از کم اپنے پڑوسی کی طرف سے کسی طرح کا کوئی خطرہ، بلکہ میرا ایسا پڑوسی ہے وہ ہمیشہ میری غیر موجودگی میں میری ہمدردی کرے گا، میرے مال کی، میرے سامان کی، میرے گھر کی حفاظت کرے گا۔ وہ انسان جس کا پڑوسی اس کو ہر وقت خطرہ لگا رہتا ہے، اگر میں کہیں گیا پتہ نہیں پڑوسی کیا نقصان پہنچائے گا، یہ اس بات کی علامت ہے جو مطلوب ایمان ہے اس پڑوسی کے پاس، کیونکہ اس کا پڑوسی اس کے شر سے معمول، اس کے پڑوسی کو ہر وقت اس کی طرف سے خطرہ لگا ہوا رہتا ہے۔ اور پڑوسی کے لیے ہم مذہب ہونا شرط نہیں، کوئی بھی پڑوسی ہو، مومن ہو یا غیر مومن ہو، پڑوسی کا لحاظ پڑوسی ہونے کی وجہ سے۔ ایک موقع پر
سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے ان کے گھر میں بکری ذبح ہوئی. جب واپس آئے تو عبداللہ بن عمر نے اپنے گھر والوں سے بار بار پوچھا کیا تم نے ہمارے یہودی پڑوسی کے لیے کچھ بھیجا؟ کیا تم نے ہمارے یہودی پڑوسی کے لیے اس میں کچھ بھیجا؟ نہیں بار تو وَتَقَطُّفًا عَلَى جَارِ پڑوسی کا جو زیادہ حق ہے مراد کوئی ضرورت مند ہو اس کی ابھی کام آؤ. اگر دو ضرورت مند ہے ایک ذرا دور کا ہے اور ایک کیا ہے پڑوس کا ہے اور ہمارے پاس اتنا ہے کہ ہم ایک پڑوسی کے ساتھ ہمدردی کر سکتے ہیں تو کس والے کی کریں. اور امام الانبیاء حضرت محمد عربی یہاں تک فرمایا کہ وہ بندہ مومن نہیں جو خود اور اس کے گھر والے شکم سیر ہو کر رات گزارتے ہیں اس حال میں اس کا پڑوسی اور اس کے بیوی بچے بھوک کی حالت میں رات گزارتے ہیں. اور یہاں لاکھوں نہیں اربوں کروڑوں جمع ہے اور پڑوسی بیچارہ کھانے کے لیے ترس رہا ہے, کپڑے کے لیے ترس رہا ہے. ہم نے اپنی بیٹی اور بیٹی کی شادی پر 50 لاکھ روپے خرچ کر دیے. ہمارے گھر کا پڑوسی اس کی بیٹیاں 30 سال کی عمر کو پہنچ گئے ہیں. ہم ان کی ہمدردی کیا کرتے, ہم ان کی بیٹیوں کے نکاح میں رکاوٹ بنتے. جب ہم نے اپنی بیٹی کے نکاح پر 50 لاکھ روپے خرچ کر لیے اس بیچاری کو 50,000 بھی. یہ مال دولت کیوں ہی نہیں, یہ بہت بڑا امتحان ہے, بڑا سخت امتحان ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ من طلب الدنیا حلالا استعفافا عن المسئلہ وسائن علی, اپنے لیے کما رہا تھا کہ میری ضرورت پوچھو حلال طریقے سے, کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا نہ پڑے. میرے اہل و عیال کی, چونکہ اہل و عیال کا حق سب سے پہلے ہے. ایک آدمی باہر تو بہت سخاوت کر رہا ہے, اپنے گھر والوں کی ضروریات میں بخل کر رہا ہے. نہیں, فرمایا وَقْتَ بِمَنْ تَعُونَ, جب خرچ کرنے کا موقع آ جائے سب سے پہلے اپنے اہل و عیال سے کرنا شروعات. اور وَتَعَطُفًا عَلَى جَارِ, اس کا کیا انعام ہے؟ فرمایا لَقِيَ اللَّهَ تَعَالَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَوَجْهُهُ مِثْلُ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ. یہ حلال کمانے والا, ضرورت سمجھ کر کمانے والا, کمانے سے پہلے خرچ کا جذبہ رکھنے والا, اپنے اوپر خرچ کرنے کا جذبہ, اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنے کا جذبہ, اپنے پڑوسی ضرورت مند خرچ کرنے کا جذبہ پہلے سے ہے. فرمایا اللہ سے اس حال میں ملاقات کرے گا جو اس کا چہرہ چودھویں رات کی طرح روشن اور تاباں ہو. لیکن اگر اس مال دولت کی کمانے کو مقصد ہی جمانے بنا گیا, وَمَنْ طَلَبَ الدُّنْيَا حَلَالًا, جس نے حلال طریقے سے کمایا, لیکن کمایا کیوں؟ فرمایا مُقَاسِرًا, صرف مال دولت بڑھانے کے لیے. اللہ 50 سال زندگی کے گزر گئے کماتے لیکن پیٹ نہیں بھرتا. تو امام الانبیاء حضرت محمد علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ انسان بنی آدم بوڑھا ہوتا رہتا ہے لیکن اس کے اندر 2 خصلتیں جوان رہتی ہیں, ایک مال کی حرص اور ایک زیادہ جینے کی حرص. تو ومن طلب الدنیا حلالا, فرمایا اگر اس انسان کے پاس 2 جنگل مال دولت سونے چاندی کے ہوں, تیسرے کی تلاش کرے گا. اور پھر فرمایا پیغمبر علیہ السلام نے اس کے پیٹ کو قبر کی مٹی کے علاوہ کوئی چیز نہیں بن سکتی. ومن طلب الدنیا حلالا مقاصرا, حلال کما رہا لیکن کیوں؟ مال دولت کو بڑھانے کے لیے, پوری زندگی مال کے پیچھے چلی گئی. مفاخرا, فخر کرنے کے لیے کما رہا, اپنے مکان کے ذریعے دوسروں کو فخر, اپنی گاڑی کے ذریعے, اپنی سواری کے ذریعے, اپنے لباس کے ذریعے وغیرہ وغیرہ, مرائین, دکھلانے کے لیے کما رہا ہے.
فرمایا لقی اللہ تعالی وہ علیہ غضبان، یہ اللہ سے ملاقات کرے گا اس حال میں کہ اللہ تعالیٰ اس پر کیا ہوں گے؟ غضبناک۔ تو میں عرض کر رہا تھا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حکم دیتے ہیں وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا، ہر کوئی غور کرے، ہر کوئی سوچے کیا مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، میری جو زندگی اب تک گزری ہے میں نے حاصل کیا کیا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کل میدان محشر میں پوچھیں گے، اللہ کی پوچھا جائے گا زندگی کے بارے میں، فیما اپنا کہاں ختم کی، کیا لے کر آئے، وعن شبابی فیما ابلاغا، جوانی کے بارے میں کن کام میں صرف کی، وعن مالہی من این اکتسب وفیما انفق، مال کے بارے میں دو سوال، من این اکتسب کہاں سے کمایا، حلال حرام جائز ناجائز کا لحاظ رکھا کہ اس کی پرواہ کیے بغیر کہاں بیٹھے، وفیما انفق اور خرچ کہاں کیا، اور وماذا عمل بما علم اور جو کچھ جانتے تھے اس پر عمل کیا۔ کون مسلمان نہیں جانتا کہ نماز فرض ہے؟ کون مسلمان نہیں جانتا کہ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں بچیاں ان پر بالغ ہونے کے بعد کا فرض ہے؟ کون نہیں جانتا کہ حلال کمانے کی اجازت ہے اور حرام کمانا جرم ہے وغیرہ۔ ماذا عمل بما علم، تو ایک ہے وہاں جانے کے بعد پتہ چلے علمت نفس ما احضر، اور ایک ہے کہ آج بھی جاننے کی کوشش کرے۔ اگر آج جاننے کی کوشش کرے گا بندہ اپنا محاسبہ کرے گا، سوچے گا کہ بھائی میری زندگی کے 50 سال 60 سال 30 سال 40 سال گزر گئے، میں نے حاصل کیا ہے، میں نے کس طرح زندگی گزاری، تو ہم میں سے ہر کوئی اس نتیجے پر پہنچے گا کہ رب العالمین مجھے جس طرح زندگی گزارنی تھی نہیں ہو پاتی۔ ہر کس کو اعتراف، اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہاں میں نے ایسی زندگی گزاری جیسی گزارنی چاہیے تھی، تو وہ یہ ہمارے ایک بزرگ تھے، وہ فرماتے تھے جب تک بندے کو نماز کے بعد نیکیوں کے بعد یہ احساس ہو یا جیسی نماز ہونی چاہیے تھی ایسی تو نہیں، کہ بہت غنیمت ہے۔ فرمایا جس دن بندہ یہ سمجھ لے واقعی آج میں نے نماز پڑھی، فرماتے تھے یہ دن ماتم کر دیا۔ تو کون یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ مجھے جیسی زندگی گزارنی تھی میں نے ایسی گزارا؟ ہر کسی کو اقرار ہوگا، احساس ہوگا جیسی زندگی گزارنی تھی نہیں، جو کچھ کرنا چاہیے تھا نہیں کیا، اور جو تھوڑا بہت کیا جیسے کر سکتا تھا نہیں کیا، اور جو نہیں کرنا چاہیے تھا ربا میرے ذریعے بہت خوش ہو گئے۔ اس احساس کے بعد انسان کے اندر جو ندامت پیدا ہوگی، اس ندامت کو امام الانبیاء حضرت محمد عربی علیہ السلام الندم التوبہ، ندامت توبے کا پہلا ستون، پہلی چیز کہ جب ندامت ہوگی تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھ پھیلائے، اللہ تعالیٰ کو بار بار اپنی بارگاہ میں ہاتھ پھیلانے کی توفیق دے۔ یاد رکھیں جب بندہ گناہوں کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے تو جہاں اور چیزیں چھن جاتی ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں مانگنا بھی چھن جاتا ہے، اللہ بچائے اللہ بچائے اللہ بچائے، تو اللہ سے مانگے گا اور رب العالمین سے عہد کرے گا پروردگار مجھ سے بہت کچھ ہو گیا جو نہیں ہونا چاہیے تھا، آج میں آپ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، معافی مانگتا ہوں اور یہ عہد کرتا ہوں آئندہ میں حتی الامکان کوشش کروں گا زندگی آپ کے فرمان کے مطابق اللہ کی ذات سے اس طرح کی توبہ سے بندے کے گناہ معاف ہو۔ لیکن ایک ہے گناہ اور ایک ہے حقوق، توبہ کرنے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں لیکن حقوق کا ادا کرنا پھر بھی لازم ہے۔ حقوق دو طرح کی، ایک ہے حقوق اللہ اور ایک ہے حقوق العباد۔ حقوق اللہ میں سب سے اہم حق ہے نماز، ہر بندے پر 5 وقت، مومن اور بے نمازی اس کا کوئی جو ایک بات بار بار عرض کیا کرتا ہوں، صحابہ اور خیر القرون کا جو زمانہ تھا اس میں اگر کسی بستی کا مسجد کے سے متعلق کوئی مختلف مسجد میں نظر نہیں آتا تو 3 چیزوں میں سے ایک چیز سمجھی جاتی۔ پہلے اچھا گمان، ایک گمان یہ شاید کہیں بیچارہ بستی سے باہر گیا ہوگا،
جب دوڑے کا آدمی، یہ یہاں کا آدمی رام بن گیا، کھاسے گیا ہوگا تو یہاں نماز پڑھنے تھوڑا ہے، وہ وہیں پڑھے گا. تو پہلا احتمال یہ ہوتا تھا شاید کہیں گیا ہو بستی میں، اور اگر بستی میں ہے تو پھر دوسرا احتمال حتی الامکان حسن ظن کہ بیچارہ شاید اتنا بیمار ہوگا وہ بیماری کی وجہ سے نہیں آ سکتا. اگر یہ دو چیزیں نہیں، نہ تو بستی سے باہر ہے اور نہ کوئی اتنا بیمار ہے، پھر طے شدہ ہوتا تھا وہ منافق ہے. چونکہ مسلمان ہٹا کٹا ہو کر نماز چھوڑے، مسجد میں نہ آئے، یہ ہو نہیں سکتا. اسی لیے امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، نفاق کھلا ہوا نفاق اس بندے کا طرز عمل جو اللہ کے منادی کی ندا کو سنتا ہے لیکن تب سے مصروف. تو توبہ کر لی، جو حقوق ہے سب سے اہم حق نماز، اس کو 5 سال مان لیجیے سمجھنے کے لیے 5 سال سے وہ بالغ ہو گیا ہے اور 5 سال سے نماز نہیں پڑھ رہا. آج اس نے توبہ کی اور عہد کیا آئندہ نمازوں کی پابندی. تو نماز نہ پڑھنے کا گناہ تو معاف ہو گیا ہے، لیکن یہ پچھلی نمازیں جو حقوق اللہ ہے ان کو آہستہ آہستہ ادا کرتا رہے. آئندہ کی نمازیں پابندی سے اور آہستہ آہستہ پچھلی نمازیں بھی، اس کو ہم کیا کہتے ہیں قضائی. ایسے ہی جیسے نماز کے لیے قضائی ہوئی ایسے روزوں کی بھی قضائی ہوئی. 5 سال سے بالغ ہے، دین سے غافل تھا، نہ روزے بھی نہیں رکھتا تھا، اب توبہ کر لی اور روزے رکھنے شروع کر لیے. کہہ رہے ہو جو پچھلے سال کے 5 سال کے روزے ہیں، 5 مہینے کے، 5 رمضان کے، ان روزوں کو آہستہ آہستہ ادا کرتا ہے. ان کی بھی قضائی ہوئی. 5 سال سے وہ مالدار ہے اور بالغ ہے، اب زکات دینی شروع کی توبہ کر کے. وہ جو پچھلے سالوں کی زکات ہے اس زکات کو بھی علماء سے پوچھ کر، یہ تو حقوق العباد ہوتا ہے اور اس سے زیادہ نازک معاملہ ہے حقوق العباد، بہت نازک معاملہ ہے. اسی لیے امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بھائی جس بندے پر اس کے کسی بھائی کا کسی دوسرے کو کوئی حق ہو فَلْيَتَحَلَّلْ مِنْهُ الْيَوْمَ، آج ہی ادا کرے. اس نے ادا تو کرنا ہے، اب یا تو یہاں ادا کرے گا یا وہاں. امام الانبیاء حضرت محمد عربی علیہ السلام فرمایا یہی ادا کر، اس لیے کہ یہاں ادا کرنا آسان. کسی کا پیسہ ہڑپ کر لیا تھا، غصب کر لیا تھا، ادا کر، مزدوری کر کے، نہیں تو مکان بیچے، جھوپڑی میں گزارا کرے، لیکن دوسرے کے حقوق لے کر ورنہ فَلْيَتَحَلَّلْ مِنْهُ الْيَوْمَ، آج ہی ادا کرا دے. قبل اللہ یکون دینار ولا درہم، انہیں کل کا نہ رکھے، وہی کل. آج کا مطلب کیا ہے؟ جب تک دنیا میں زندہ ہے. کسی کا مالی حق ادا کیا، غصب کیا، ادا کر. اور اس مالی حقوق میں سب سے اہم جو جس میں ہم عموماً مبتلا ہیں وہ ہے وراثت کا معاملہ. ابا جی کا انتقال ہو گیا، اس نے اچھی خاصی زمین چھوڑی، لڑکوں نے ساری زمین پر قبضہ جما لیا اور اپنی بہنوں کو کچھ نہیں. یاد رکھیں وراثت کا مسئلہ بڑا نازک ہے. میں اکثر گزارش کیا کرتا ہوں نماز کا حکم تاکیدی، روزے کا، لیکن اللہ تعالیٰ نے نماز اور روزوں کی تفصیلات کی بیان کی. امام الانبیاء حضرت محمد علیہ وسلم مزید تفصیلات ائمہ مجتہدین نے بیان کی. 2 مسئلے ایسے ہیں جن میں اللہ نے تفصیلات کو بیان کیا. ایک محرمات، یعنی وہ عورتیں جن کے ساتھ نکاح کرنا کیا ہے؟ حرام. حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم، پوری تفصیلات بیان کرنے کے بعد فرمایا وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُم، ان عورتوں کے علاوہ جن کا اس میں تذکرہ کیا گیا یہ تو حرام ہے، ان کے علاوہ جتنی عورتیں ان کے ساتھ تمہارا نکاح کرنا کیا ہے؟ حلال. اور دوسری جو تفصیلات اللہ تعالیٰ نے بیان کی وہ وراثت. اور سب سے پہلا مسئلہ اللہ تعالیٰ نے اولاد ہی کا بیان کیا. کیا؟ یوصیکم اللہ، اللہ تم کو وصیت کرتا ہے تاکہ ہو. یہاں کسی کو کہ ابا نے مرتے وقت وصیت کی ہو کہ بھائی مجھے دفن کرنا اور اپنے صحن، حالانکہ صحن دفن کرنے کی جگہ نہیں، میرے ابا نے وصیت کی ہے، چاہے خلاف شرع وصیت کی ہو
یاد رکھے اگر کسی نے کوئی خلاف شرع وصیت کی ہے اس وصیت کا پورا کرنا جائز، اور یہ اللہ حکم دے رہے ہیں، پر یوصیکم، اللہ وصیت کرتا ہے تاکہ یہ حکم دیتا ہے کس کے بارے میں؟ فی اولادکم، سب سے پہلے اولاد کے بارے میں کیا حکم دے رہا ہے؟ للذکر مثل حظ الانثیین، ایک مرد کے لیے دو عورتوں کے رہا، یعنی اگر ابا جی کا انتقال ہو گیا، دو بہنیں ہیں ایک بھائی ہے، یعنی 3 اولاد ہے اس کی، 2 بیٹے 1 لڑکا، تو قرآن نے خود تقسیم کہ جتنا 2 بیٹیوں کو ملے گا اتنا کس کو ملے گا؟ اللہ نے پہلی بیٹی کو ڈبل دیا، لیکن یہ کتنا ظالم بھائی ہے کہ ڈبل پر بھی اس کا پیٹ نہیں بھر گیا، وہ جو بہن کا سنگل تھا وہ بھی آپ کر دیا، اور پھر اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے اس کو پٹواری کے پاس لے گیا اور اس سے انگوٹھے کروا۔ یاد رکھیے ان انگوٹھے کوئی اعتبار نہیں۔ امام الانبیاء حضرت محمد عربی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں لا یحل مال امرئ مؤمن الا بطیب نفس، کسی بھی مسلمان کا مال حلال نہیں ہے جب تک کہ دل کی خوشی سے ہو۔ اب ہماری بہن کو پتا ہے یہاں تو کوئی دیتا ہی نہیں بہنوں کو، اگر میں نے اپنے بھائی سے حصہ مانگا تو میرے لیے ہمیشہ کے لیے دروازے بند ہو جائے، وہ بیچاری شرم کے مارے انگوٹھے کر لیتی ہے، انگوٹھے کو کوئی اعتبار نہیں۔ اور 2 منٹ کے لیے مان لیجئے اس بہن نے سچے دل سے تم کو بخشی دیا، بہن کے اندر اتنی ہمدردی، اس کو اللہ نے سنگل دیا، ہم کو ڈبل دے دیا، وہ اپنا سنگل بھی تم کو دینے کو تیار ہے، ہماری غیرت کو کیا ہوا؟ ہم کو تو اس کو کہنا چاہیے کہ بہن میں مرد ہوں، کوئی بھی کام کر کے کما سکتا ہوں، آپ جاؤ گی کہاں سے؟ آپ کو جتنا مل رہا تھا ابا کی طرف سے شرعاً، میں اپنی طرف سے اتنا تم کو مزید دے دیتا ہوں۔ کل اگر وہ بیچاری حالات ایسے ہوتے ہیں شادی کے بعد کبھی شوہر طلاق دیتا ہے، کبھی شوہر مر گیا، اور یہاں کے حالات ایسے ہیں اب نکاح ہونا ہی مشکل ہوگا۔ اب وہ تو بھائی بھی بہت مرتبہ تنگ آ جاتے ہیں، اگر بھائی نے بہن کا خیال رکھا بھی، آپ کی جو بیوی صاحبہ ہے اس کی آنکھوں میں وہ جیسے کانٹا بہت برا لگتا ہے، تو کانٹے کی طرح آپ کی بہن آپ کی بیوی کی آنکھوں میں اگر آپ نے اس کا حصہ دیا ہوتا، اس کے لیے بھی ایک ظاہری سہارا تھا۔ تو یہ کس بات میں عرض کی تھی بات؟ حقوق العباد۔ فرمایا آج ہی ادا کرو، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے یوم بالقبل یوم لا من فلیتحذر منہ اليوم قبل ان لا یکون دینار ولا درہم، وہ دن آنے سے پہلے، وہی کل جس دن اولین آخری جمع ہوں گے، مال دولت کچھ نہیں ہوگا، ادا کرنا پڑے گا، اور ادا کرے گا کس کے ذریعے؟ فرمائے نیکیوں کے ذریعے۔ فرمائے ان کان لہ عمل صالح، اگر اس بہن کے حصے کو ہڑپ کرنے والے کے پاس، کسی کی زمین ہڑپ کرنے والے کے پاس، کسی کا مال ہضم کرنے والے کے پاس، کسی کی غیبت کرنے والے کے پاس، کسی کو گالیاں دینے والے کے پاس، کسی کو مارنے والے کے پاس نیکیاں ہوں گی، اخذ منہ بقدر مظلمتہ بقدر ظلم، اس ظالم کی نیکیاں لے کر ان مظلوموں کو دے دی جائے گی۔ وَإِن لَمْ يَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ، اگر نیکیاں ہیں نہیں یا نیکیاں ہو گئی پوری لیکن ابھی حقوق ادا، فرمایا اخذ من سیئات صاحب الظلم علیہ، اس مظلوم کے گناہ اٹھا کر اس ظالم کے خاتمے میں ڈال دی۔ اسی لیے امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر صحابہ سے فرمایا، کبھی کبھی پیغمبر علیہ السلام کوئی اہم بات سمجھانے کے لیے پہلے سوال کیا کرتے ہیں، جیسے ایک موقع پہ آپ نے ارشاد فرمایا اتدرون ما الغیبہ، جانتے ہو غیبت کیا ہے؟ غیبت کتنا بڑا گناہ ہے، کبیرہ، اور کتنا؟ فرمایا الغیبۃ اشد من الزنا، سے بھی بدتر۔
اور اللہ نے ہم کو یا ایھا الذین ولا یغتب بعضکم، ایک دوسرے کی غیبت نہ کرے. تو عرض کی آپ نے فرمایا اتدرون ما الغیبہ، معلوم ہے غیبت کس کو کہتے ہیں؟ صحابہ کی عام عادت تھی ایسے سوال کے جواب میں عرض کیا کرتے تھے اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کا پیغمبر زیادہ جانتے. حضور علیہ السلام نے پھر فرمایا ذکر کا اخاک بما یکرہ، غیبت یہ ہے کہ تم اپنے بھائی کا ایسا تذکرہ کرو کہ اگر اس کو پتہ چل کے یہ میرے بارے میں یہ باتیں کر رہا تھا، یکرہ اس کو ناگوار گزرے. صحابہ کوئی بات سنتے تھے تو وہ عمل کے لیے سنتے تھے، وہ سمجھ ہر صحابی سمجھتا تھا یہ میرے لیے، اس نے کوئی بھی اشکال فوراً پیش کر. تو عرض کے ایک صحابی نے ارأیت ان کان فی اخی ما اقول، یہ تو بتائیے اگر میرے بھائی کے اندر کوئی ایسی چیز ہے جو میں نے بتا دی، میں نے کوئی غلط الزام اس کا نہیں لگایا، سچی بات ہے کہ اس کے اندر ہے کہ اس کا میں نے تذکرہ کیا، کیا جب بھی غیبت ہے؟ آپ نے فرمایا ان کان فی اخیک ما تقول فقد اغتبت، اگر تم نے اپنے بھائی کے بارے میں کوئی ایسی بات کہی جو واقعی اس کے اندر ہے جب ہی تو غیبت ہے. وَإِن لَمْ يَكُنْ فِي مَا تَقُولُ فَقَدْ بَهَتَّ، اور اگر تم نے ایسی بات کہی جو اس کے اندر ہے نہیں تو تم نے بہتان بات. تو اسی طرح ایک موقع پر پیغمبر علیہ السلام نے صحابہ سے سوال کیا اتدرون من المفلس، جانتے ہو مفلس کون ہے؟ کیونکہ ایک ایسا سوال تھا، اس کا جواب صحابہ نے عرض کیا، یہ الفاظ عرض کیے من لا دینار لہ ولا متاع، ہم تو مفلس اور نادار اس کو کہتے ہیں جس کے پاس دینار دراہم مال دولت. پیغمبر علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ ہم لوگ الحمدللہ نمازی ہیں، اللہ نماز پر قائم رکھے، زکات بھی دیتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، طرح طرح کی نیکیاں بھی کرتے ہیں، لیکن ہمارے لیے جو کرنے والا ہے کہ معاملہ ہوشیار ہونے کی ضرورت ہے کہ کہیں ہم اس کے مزاج کو نہیں. فرمایا المفلس فینا، اس کو ذرا توجہ سے سنیں دھیان سے اور اپنا محاسبہ کر کے. فرمایا المفلس فینا من یاتی بصلاۃ وصدقۃ وحج، میری امت کا مفلس وہ ہے جو اس دنیا سے نیکیاں لے کر گیا، نمازیں لے کر، صدقات و خیرات لے کر، حج لے کر. وہ جو کہا نا علمت نفس ما، ہر کوئی جان لے کر کیا لے کر، تو یہ نیکیاں لے کر گیا تھا، لیکن ساتھ ساتھ فرمایا شتم ھذا، کسی کو گالیاں، ضرب ھذا، اس کو مارا تھا، اخذ مال ھذا، دوسرے کا مال لیا تھا. کہہ رہے یہ سارے لوگ آئیں گے، جس کو مارا تھا وہ بھی، جن کو وہ بھی آئیں گے، جن کو گالیاں کی تھی وہ بھی آئیں گے، جن کی غیبتیں کی تھی وہ بھی آئیں گے، اور جن کا مال ہڑپ کیا تھا وہ بھی آئیں گے. اور یہ سارے آ کر اس کی نمازوں کو لے کر، اس کے روزوں کو لے کر، اس کے حج کو لے کر اور اس کی طرح طرح کی نیکیوں کو لے کر جائیں گے، اور یہ لے جائے گا خالیات، اور یہ ہے میری امت کا. اس لیے بزرگوں اور دوستوں، یہ جو اللہ پاک نے ہم کو زندگی دی ہے، ہماری زندگی کے بہت ایک اپنی اس سابقہ زندگی کو بار 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 سوچنا ہے اور خود اپنے آپ کا کیا کرنا ہے، محاسبہ. اور اب جو زندگی یہ عہد کر کے نکلنا ہے کہ آئے ہم حتی امکان کوشش کریں گے ہم اب اپنے اللہ کو ناراض نہیں، کوئی گناہ نہیں کریں گے، اللہ کا کوئی حکم انشاءاللہ نہیں توڑیں، لیکن بندہ بشر ہے، کبھی کوئی غلطی ہو جائے فوراً جیسے کہ امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دن کا گنہگار توبہ کرنے کے لیے رات کا انتظار. دن میں غلطی ہو گئی، آپ سوچا ہے رات کو اٹھوں گا 4 بجے 3:30 بجے، اور اس وقت اللہ اپنی شان کے مطابق آسمانی دنیا پر نزول فرما ہوتے ہیں اور اللہ کی سے ندا ہوتی ہے کوئی معافی مانگنے والا اس کو معاف کرو، ہے کوئی توبہ کرنے والا اس کی تو اس وقت توبہ کرو. امام الانبیاء حضرت محمد عربی علیہ السلام فرماتے ہیں نا دن کا گنہگار توبہ کے لیے رات کا انتظار، کیا پتہ رات نصیب ہوگی بھی کہ، اور رات کا گنہگار توبہ کرنے کے لیے دن کا انتظار. رات کو غلط
حالت یہ ہوگی. آپ سوچا کل ہفتواری یا ماہانہ اجتماع ہے مسجد میں, بہت لوگ جمع ہوں گے, وہاں توبہ کروں گا. پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں رات کا گنہگار توبہ کے لیے دن کا انتظار نہ کرے, اور دن کا گنہگار توبہ کے لیے. اور یہاں محنت سالوں توبہ کو ٹالتے رہتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, اس کی بات مکمل کروں گا, انما التوبۃ علی اللہ, اللہ کے ذمے ہے توبہ قبول کرنا. اس کے لیے للذین یعملون السوء بجہالہ, جن سے نادانی کے سبب گناہ ہو گیا, اللہ بچ لیکن گناہ ہوتے ثم یتوبون من قریب, فوراً توبہ کرتے, فاولئک یتوب اللہ علیہم, یہ ہیں وہ لوگ جن پر اللہ توجہ فرماتا ہے. اور آگے کیا فرماتے ہیں, وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ, نہیں ہے توبہ اس کے لیے لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ, جو گناہ پہ گناہ, گناہ پہ گناہ, گناہ پہ گناہ کرتے گئے, اور کب تک کرتے رہے, حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ, یہاں تک کہ ان میں سے کسی کے موت کا وقت آ پہنچا, عالم آخرت منکشف ہو گیا, عذاب کے فرشتے نظر آنے لگے, زندگی سے مایوس ہو گیا. قال انی تبت الآن, اب کہہ رہا اللہ اب میں توبہ کرتا. اللہ نے پہلے فرمایا نہیں, جیسے کہ میں نے کہا تھا ایک ہماری اجتماعی آج اور اجتماعی کل, جب تک یہ دنیا ہے یہ کیا ہے اجتماعی آج, ایک ہے انفرادی آج, جب تک میں ہوں دنیا میں میری یہ آج, پتہ نہیں کب ختم ہوگی آج. آپ میں سے ہر کوئی جب تک دنیا میں جاتی ہے اس کے لیے انفرادی آج. ایسے ہی توبے کا دروازہ بند ہونا, ایک ہے اجتماعی اور ایک ہے انفرادی. اجتماعی توبہ کا دروازہ کب بند ہوگا, جب آفتاب مشرق کے بجائے کہاں سے طلوع ہوگا, اب توبہ کا دروازہ سب کے لیے بند. اللہ اور ایک انفرادی, ہر ایک کے لیے الگ الگ سے توبہ کا دروازہ بند ہوگا. وہ کب ہوگا, اسی وقت جس کو عالم یاس کہتے ہیں, اب جینے کی کوئی امید نہیں ہے, سارا معاملہ کھل کر سامنے آئے, ابھی مرا نہیں, یہ زندہ ہے, لیکن زندگی کے اس مرحلے پر پہنچ چکا ہے, اب زندہ رہنے کی کوئی امید نہیں. اب وہ کر رہا تو وہ تو فرعون نے بھی کہا تھا کہ نہیں, آمنت بما آمنت بھی بنو, کہ میں اس ذات پر ایمان لایا جس پر بنی اسرائیل ایمان. اللہ نے کہا اب زندگی سے مایوس ہو چکا تھا, اس کے لیے توبہ کا دروازہ تھا. اس لیے موقع کب آ جائے, کس کے لیے آ جائے, کچھ پتہ نہیں. ہر وقت انسان توبہ کے اندر ہے, اور یہ کیفیتیں پیدا ہوتی ہیں بندے کے اندر جب بندہ اس کی فکر کرے, فکر والے ماحول میں جڑے, ایسے دوستوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رہے جن کے سامنے زیادہ تر آخرت کے چرچے, کل کے چرچے ہوں, جو آج کے بارے میں کم سوچتے ہوں اور کل کے بارے میں ہر وقت کل کی فکریں ہوں. اور امام الانبیاء حضرت محمد علیہ السلام نے حکم دیا ہے کہ کل کی فکر کیا کرو, اور طریقہ کیا بتایا, اکثروا ذکر حاضر اللذات الموت, آج کی لذتوں کو توڑنے والی چیز موت کو کثرت کے ساتھ, ظاہر بات ہے موت کو جو بندہ یاد کرے گا تو آج کو یاد کرے گا, کل کو یاد کرے گا. کل اس کل والے ماحول کو یاد کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ایسے ماحول میں بندہ بار 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 جائے جہاں آج کے بجائے کل کے تذکرے زیادہ ہوں. اسی میں سے جو دعوت تبلیغ کی عظیم اور مبارک محنت ہے, یہاں ماشاءاللہ مسجدوں کے ماحول میں آج کے بجائے کل کے تذکرے زیادہ خود محنت کریں. ایک بات عرض کر کے ختم کرتا ہوں, 3 حیثیتوں سے محنت کرنے کی ضرورت ہے. ایک عمومی محنت, یہ جو دعوت تبلیغ کی محنت ہے یہ عمومی محنت اور بہترین اثرات, جہاں جہاں یہ محنت سرگرم ہے اس کے اثرات. دوسری خصوصی محنت, کیا ہر مسجد کی انتظامیہ, آج کل انتظامیہ والی بس اپنی ذمہ داری یہ سمجھ رکھی کہ شاندار مسجد بنائیں, نمونے کی مسجد, اور بعض مرتبہ کیا ہوتا ہے اچھی خاصی مسجد ہے, جگہ بھی کافی ہے,
لیکن ہمارے فلاں محلے والوں نے بڑی شاندار مسجد بنائی، بس فوراً اس مسجد کو شہید کرنے کے منصوبے بنائے۔ یاد رکھیں، یاد جرم ہے وہ جن بندوں نے حلال مال کے ذریعے مسجد بنائی ہے، وہ ان کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ تبھی وہ اتنی بوسیدہ بھی نہیں کہ خطرہ ہے اور مسجد میں تنگی بھی نہیں، لیکن چونکہ فلاں محلے والوں نے فلاں گھر والے شاندار مسجد بنائی ہے، ہم اس سے بڑھیا مسجد بنائیں اور نیکی سمجھ گئے۔ اور وہ جو مسجد بنی ہوئی تھی، پتہ نہیں کس کس بندے کا مال اس میں لگا تھا، ان کے لیے صدقہ جاریہ جاری تھا۔ ان کے صدقہ جاریہ کو بند کر دیا اور خود خوش ہے میں نے عالیشان مسجد بنائی۔ تو مسجد انتظامیہ بس اس کو اپنی ذمہ داری سے ہم عالیشان مسجد بنائیں، مسجد جھونپڑی ہو چلے گا، اصل تو مسجد کو آباد کرنا ہے۔ تو دینی ماحول عام کرنے کے عمومی میں دعوت تبلیغ کی، دوسری خصوصی محنت محلے کی انتظامیہ، مسجد کی انتظامیہ، امام صاحب اور علاقے کے ذی اثر حضرات اپنے محلے میں کوشش کریں، ہمارے محلے میں ہماری مسجد سے منسلک جتنے حضرات ہیں کوئی بے نمازی نہ رہے۔ یاد رکھیں، دعوت تبلیغ کے ساتھ جماعت آئی، 3 دن ہمارے مسجد میں رہ گئی اور پھر چلی جائیں گے 2-3 مہینے کے بعد پھر کبھی آتے۔ لیکن اگر مسجد کی انتظامیہ متحرک ہو، امام صاحب متحرک ہو، امام صاحب صرف 5 وقت کی نماز پڑھانے کو اپنی ذمہ داری میں سمجھے، امام فکر کرے، کوشش کرے کہ میری مسجد سے منسلک جتنے گھر ہیں ہر گھر میں 100% نماز کا ماحول، مسجد انتظامیہ فکر کرے، علاقے کے ذی اثر حضرات فکر کریں، یہ خصوصی محنت۔ اور ایک ہے اس سے بھی زیادہ خصوصی محنت کہ گھر کا ہر بڑا اپنے گھر کی فکر کرے، سب سے مؤثر محنت یہ ہے۔ اور امام الانبیاء حضرت محمد علیہ السلام نے مکلم بنایا ہے، پابند بنایا، حکم دیا ہے، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر کوئی راعی ذمہ دار، گھر کا بڑا اپنے گھر کا ذمہ دار، وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر گھر کے بڑے کو، ہر علاقے کے ذمہ دار کو اپنے ماتحتوں کے بارے میں سوال ہوگا، اس نے اپنے گھر کے اندر دین کو 100% زندہ کرنے کے لیے کیا فکر کی، کیا کوشش۔ تو ضرورت ہے ہر کوئی بندہ اجتماعی طور پر بھی، عمومی طور پر بھی، خصوصی طور پر بھی اور اخص الخاص طریقے پر بھی اپنی ذمہ داری کو محسوس کرے اور اپنی ذمہ داری کو نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ